الرحیم سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اہل تشیع حضرات صحابہ کرام پر تبرہ کرنا اپنا دین اور مذہب سمجھتے ہیں، لیکن آج میں آپ حضرات کے سامنے انہی کی کتابوں سے اہل بیت کی گستاخیاں جو ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں کیا ہے وہ بھی پیش کروں گا۔ آپ خود دیکھ لینا کیا اہل تشیع حضرات اہل بیت کے محب ہے یا دشمن ہے۔ اگر آپ وہ گستاخیاں سن لیں گے اور دیکھ لیں گے، یقیناً آپ کہیں گے ان سے بڑے دشمن اور ان سے بڑے بے غیرت کوئی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے ان کی معتبر کتاب فروع الکافی میرے ہاتھ میں ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 31 میں باب المزی والودی میں ایک روایت عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان سال من ذکر شیء، کہتے ہیں ابی عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان سال من ذکر شیء، جب ذکر سے کوئی چیز بہہ جائے، من مزی او ودی، چاہے وہ مزی میں سے ہو یا ودی میں سے ہو، وانتم فی الصلاۃ، اگر تم نماز میں ہو اس وقت جب منی یا مزی بہہ جائے، فلا تغسلہ، تو تم نے اس کو دھونا نہیں ہے، ولا تقطع الصلاۃ، اور نہ نماز کو توڑنا ہے، ولا تنقض لہ الوضوء، اور نہ آپ کا وضو اس سے ٹوٹ جائے گا، وان بلغ عقیبک، اگر وہ پہنچ جائے مزی یا ودی، نہ نماز ٹوٹے گی، نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ غسل واجب ہوگا، اگر وہ پہنچ جائے آپ کی ایڑیوں تک تب بھی یہ نماز اور وضو وغیرہ آپ پر نہیں ہوگا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزَةِ النُّخَامَةِ، کیونکہ یہ ناک سے بہنے والے پانی کی طرح ہے، اس لیے اس سے وضو اور نماز وغیرہ خراب نہیں ہوگی۔ سامعین و ناظرین، آپ نے یہ روایت سن لیا، کتنی صریح گستاخی کی ہے ان لوگوں نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کیا کوئی امام یا کوئی اسی طرح مسلمان کوئی یہ کہہ سکتا ہے، یا اسلام میں کوئی ایسی چیز کوئی داخل کر سکتا ہے کہ منی اور مزی نماز کی حالت میں انسان کی نیچے ایڑیوں تک پہنچ جائے، اس کے باوجود نماز نہ ٹوٹے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا کسی امام کی یہ گستاخی نہیں ہے؟ اس سے بڑی گستاخی اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح میں آپ حضرات کے سامنے دوسری کتاب جو اہل تشیع حضرات کے ہاں معتبر ہے، جلاء العیون، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252 میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب صادق سے روایت ہے کہ حلال چیز بیان کرنے میں غیرت نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب زفاف جناب علی اور فاطمہ سے فرمایا، جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک کام نہ کرنا۔ سامعین، کتنی بڑی گستاخی ہے جو اس کتاب میں موجود ہے، صفحہ نمبر 251 پر موجود ہے۔ اس سے بڑی گستاخی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے؟ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو سکتی ہے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے بڑی گستاخی ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ آپ خود ہی فیصلہ کر لینا، کیا یہ اہل بیت کے محب ہے یا اہل بیت کے دشمن ہے یا اہل بیت کے گستاخ ہے۔